ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 4.33 ارب افراد سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کو آسان الفاظ میں ایسے سمجھ لیں کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہر 10 افراد میں سے 9 سوشل میڈیا پر متحرک ہیں۔ اپریل 2020 سے اپریل 2021 تک نئے سوشل میڈیا صارفین کی تعداد میں 52 کروڑ 10 لاکھ افراد کا اضافہ ہوا تھا۔ ان اعداد و شمار سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا صارفین کی تعداد میں ہر سیکنڈ اضافہ ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری زندگی کو جہاں ایک دوسرے سے قریب کیا ہے، وہیں ہم سب میں کچھ زیادہ ہی دکھاوا بھی ڈال دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ہر کسی کی زندگی عیش و عشرت سے بھرپور دکھائی دیتی ہے۔ ہر کوئی سپر اسٹار نظر آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کسی بھی انفلوئنسر کے چہرے پر نہ کوئی داغ ہے نہ دھبا۔ سب کے سب ہی صاف شفاف جلد، بہترین جسامت اور خوب دولت کے حامل ہیں۔ یہ سلسلہ نوجوانوں میں سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ نوجوان ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی خود کو پرکشش دکھانا چاہتے ہیں اور اپنی کسی خامی کو سوشل میڈیا سے ہزاروں میل دور ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا کرنے والے افراد یہ بھول گئے ہیں کہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتے چاند میں بھی کئی داغ ہیں، اور اسے اپنا حسن دکھانے کے لیے نہ تو کسی سوشل میڈیا فلٹر کی ضرورت ہے اور نہ ہی کاسمیٹک سرجری کی۔ سوشل میڈیا نے اپنے صارفین پر نفسیاتی دباؤ قائم کر دیا ہے، جس کی وجہ سے خوب سے خوب تر دکھائی دینا اندیکھا ذہنی دباؤ دکھائی دیتا ہے۔ سوشل میڈیا صارفین میں بڑھتی ہوئی پروڈکٹس اور کاسمیٹک سرجری کی مانگ میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے، اور کورونا وبا نے بھی اس انڈسٹری کو بالکل بھی متاثر نہیں کیا ہے۔ اس انڈسٹری کو جمالیات کی صنعت، ایستھیٹک انڈسٹری کہا جاتا ہے۔ کاروباری منڈی پر تجزیاتی رپورٹس مرتب کرنے والے ادارے فارچون بزنس انسائٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق 2018 میں دنیا بھر کی کاسمیٹک سرجری کی مارکیٹ 50.67 ارب ڈالرز کی تھی، اور یہ تیزی سے بڑھتے ہوئے 2026 تک 66.96 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ دی امریکن سوسائٹی آف پلاسٹک سرجری کے مطابق 2018 میں امریکہ میں 1 کروڑ 80 لاکھ افراد نے پلاسٹک کاسمیٹک سرجری ٹریٹمنٹس کروائے تھے۔ کورونا کے دوران سال 2020 میں امریکہ میں کاسمیٹک سرجری پر 9 ارب ڈالرز خرچ کیے گئے۔ قارئین کی سمجھ کے لیے ہم یہاں بتا دیں کہ پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجری میں کیا فرق ہے۔ پلاسٹک سرجری ایسی سرجری کو کہا جاتا ہے جس میں جسم کے کسی حصے کو آلات جراحی کے ساتھ تبدیل کیا جاتا ہے۔ کاسمیٹک سرجری میں ایسے ٹریٹمنٹس شامل ہیں جس میں جسم کے کسی حصے کی خوبصورتی کو جراحی کے بغیر پرکشش بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ماضی میں پلاسٹک سرجری کو دنیا کے بہت سے خطوں میں مذہبی عقائد کے خلاف اور معیوب سمجھا جاتا تھا، تاہم ان معاشروں میں بھی کاسمیٹک سرجری نے اپنا راستہ بنا لیا ہے اور اسے مرد و خواتین میں یکساں مقبولیت بھی حاصل ہو رہی ہے۔ کاسمیٹک سرجریز اب صرف بوٹکس تک ہی محدود نہیں، بلکہ ان میں دیگر فیشل انجیکشنز، الٹرا ساؤنڈ اور لیزر ٹریٹمنٹس بھی مقبول ہو رہے ہیں۔ ایستھیٹک انڈسٹری میں جن جراحی ٹریٹمنٹس کو زیادہ مقبولیت حاصل ہے، ان میں بریسٹ ایگمنٹیشن، چھاتی میں اضافہ، لائپوسیکشن، جسم کی اضافی چربی میں کمی کا طریقہ، ناک کی درستگی، آنکھوں کے پاپوٹوں کی سرجری اور فیس لفٹ شامل ہیں۔ دوسری جانب مقبولیت کے اعتبار سے کاسمیٹک سرجری میں بوٹکس آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ ڈرمل فلرز، لیزر اسکن ریسرفیسنگ، کیمیکل پیلز، انٹینس پلس لائٹ، آئی پی ایل ٹریٹمنٹس، سلپ ٹریٹمنٹس، آئی برو لفٹ اور ہائی فو کو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ ڈرمل فلرز ایک جیل جیسی چیز ہوتی ہے جسے انجیکشن کے ذریعے براہ راست چہرے کے مخصوص حصوں پر لگایا جاتا ہے، جہاں جلد پر ڈھلتی عمر کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بوٹکس کا انجیکشن چہرے کی جھریوں اور ماتھے کی شکنیں دور کرنے کے لیے لگوایا جاتا ہے، جبکہ ڈرمل فلرز کے ذریعے جلد کی قدرتی لچک کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ لیزر ہیئر ریموول بھی ان دنوں بہت عام ہے۔ یورپ میں ڈرمل فلرز انجیکشن ادویات کی فہرست میں شامل نہیں ہیں، اس لیے انہیں خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے تجویز کردہ نسخے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
جبکہ انہیں استعمال کرنے کے لیے نرس یا ڈاکٹر کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، بلکہ صرف نصف روز پر مشتمل کورس مکمل کرنے پر کوئی فرد بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ڈرمل فلرز کے انجیکشن لگا سکے۔ برطانیہ میں کسی اچھے بیوٹی پارلر میں ڈرمل فلرز انجیکشن کی قیمت 250 پاؤنڈ سیشن ہے۔ ان میں لمبی مدت اور کم مدت کے فلرز بھی دستیاب ہیں۔ ڈرمل فلرز کا ایک سیشن 15 سے 30 منٹ کا ہوتا ہے، جو کم از کم 6 سے 12 ماہ کی مدت کے لیے مفید ہے، جبکہ ڈرمل فلرز سیلف انجیکشن آن لائن آرڈر دے کر بھی منگوائے جا رہے ہیں۔ چین اور تھائی لینڈ میں تو کاسمیٹک اور پلاسٹک سرجری کا رجحان اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ان ممالک میں مختلف تہواروں میں ایستھیٹک کلینکس سیل لگا کر لوگوں کو اپنی جانب راغب کرتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا دارالحکومت بینکاک جنوب مشرقی ایشیا کا پلاسٹک سرجری کا کیپٹل مانا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ میڈیکل سیاحت کا گڑھ ہے، جہاں ایشیا کے دیگر ممالک اور آسٹریلیا سے لوگ پلاسٹک اور کاسمیٹک سرجری کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ ان سرجری کے ساتھ بڑے ہوٹلوں کی پیکیج ڈیل ملتی ہے، جہاں سرجری کے بعد سیاح آرام کرنے کے لیے ٹھہر سکتے ہیں۔ چینی خواتین اور مرد سوتوا ناک، کان کی درستگی اور ایسے دیگر سرجریز کروا رہے ہیں۔ ایک چینی تحقیق کے مطابق رواں سال 1,40,00,000 چینی خواتین کاسمیٹک سرجری کروائیں گی، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 42% زیادہ ہے۔ یہاں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ چین میں بیوٹی کی جعلی مصنوعات کی خرید و فروخت عام ہے۔ کچھ عرصہ قبل چینی پولیس نے خوبصورت بنانے کا دعویٰ کرنے والی جعلی اشیاء بیچنے والا ایک سپلائی نیٹ ورک پکڑا ہے۔ چین نے صرف 6 ماہ کے دوران $40 لاکھ کے جعلی بوٹیکس اور وٹامن سی کے انجیکشن فروخت کیے، اور ان کے زیادہ تر گاہک آن لائن تھے۔ چین نے اس حوالے سے قانون سازی بھی کی ہوئی ہے کہ 16 برس سے کم عمر افراد والدین کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی کاسمیٹک ٹریٹمنٹس نہیں کروا سکتے۔ برطانوی قومی ادارہ برائے صحت نے اپنی ایک رپورٹ میں کاسمیٹک سرجری کی مصنوعات کے آزادانہ استعمال پر پابندی اور انہیں میڈیکل قوانین کے تحت رجسٹر کرنے کا مطالبہ کیا ہے، خصوصاً ڈرمل فلرز انجیکشن کو خریدنے کے لیے ڈاکٹر کے نسخہ کی شرائط عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ طریقہ علاج صرف نرس یا ڈاکٹروں کے ذریعے ہی انجام دیا جانا چاہیے۔ رپورٹس میں بتایا گیا کہ امریکہ میں ایسے ڈرمل فلرز فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے زیر نگرانی ہیں، جبکہ وہاں رجسٹرڈ ڈرمل فلرز کی تعداد بمشکل 14 ہے، جبکہ یورپ میں مختلف قسم کے فلر کی تعداد تقریباً 190 کے قریب ہے۔ یورپ میں ڈاکٹروں نے کاسمیٹک مصنوعات سے پہنچنے والے نقصانات کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح بہت سی خواتین ڈرمل فلرز کے باعث جلد کی بیماریوں کا شکار ہو کر ان کے پاس آتی ہیں، جن میں جلد کے اندر گٹھلیاں بن جانا بہت عام ہے، جسے صرف سرجری کے ذریعے ہی دور کیا جا سکتا ہے۔ کئی بار ان کے چہرے پر نشانات پڑ جاتے ہیں، یا پھر آنکھ کے نزدیک دیے جانے والا انجیکشن بینائی پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے نے حال ہی میں کاسمیٹک سرجری کے غیر منظم کورس کے حوالے سے دستاویزی فلم انڈر سکن دی بوچڈ بیوٹی بزنس پیش کی، جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سوئیوں اور جراحی کے دھاگوں کا استعمال کرتے ہوئے کاسمیٹک سرجری کو انٹرنیٹ پر یا غیر محفوظ ایک دن کے کورس میں سکھایا جاتا ہے۔ چہرے کے نقوش باندھنے والے نان سرجیکل تربیتی کورس کی خفیہ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹرینر غلطی سے مریض کے خون کی نالیوں کو پنکچر کرتا ہے اور حفظان صحت کے ناقص طریقوں کے ذریعے مریض کے انفیکشن کا امکان بڑھا دیتا ہے۔ BBC 3 نے صرف انگلینڈ کے شہر لیورپول میں ہی کاسمیٹک ٹریننگ کی 26 اکیڈمیز کا پتہ چلایا، جو کہ 150 پاؤنڈ سے 5,000 پاؤنڈ کے درمیان کورس آفر کرتی ہیں۔ آن لائن کورسز کا دورانیہ کچھ گھنٹوں سے کچھ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ بیوٹی انفلوئنسر اور یوٹیوبر کاسمیٹک سرجری کے حوالے سے کہتی ہیں کہ مجھے کوئی بھی ایسا جنوبی ایشیائی انفلوئنسر نہیں ملا جس نے کھل کر اس بارے میں بات کی ہو۔ انہوں نے کاسمیٹک سرجری کرائی، پھر انہوں نے سوچا کہ ہمیں اس بارے میں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے مائکرو نیڈلنگ، فیشل اور لیزر سے بھی علاج کروایا۔ تاہم حیران کن بات یہ تھی کہ کیٹی نے خود مائکرو نیڈلنگ کا ایک کورس آن لائن زوم پر 1.5 گھنٹے میں مکمل کیا۔ اس کے بعد ٹرینر نے انہیں کہا وہ کسی شخص پر اس کا تجربہ کر کے ٹرینر کو اس کی ایک تصویر بھیج دے۔
केटी कहती हैं कि ये बहुत आसान था। ट्रेनर ने पावर पॉइंट पर माइक्रो नीडलिंग के बारे में बात की। लाइव कुछ भी करके नहीं दिखाया गया, हत्ता कि इनके पास दिखाने के लिए माइक्रो नीडलिंग पेन भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं आया जब उन्होंने कहा कि अब आप जा सकती हैं और किसी पर तजुर्बा कर सकती हैं। इस कोर्स में अफजाने सेहत के असूलों, आलात को जरासीम से पाक करने और सुई से आने वाले जख्मों के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। इस बात से निशानदेही होती है कि कॉस्मेटिक सर्जरी के बहुत से कोर्सेज, खास तौर पर ऑनलाइन कोर्सेज, किसी भी शख्स को माहिर नहीं बनाते। दुरुस्त तकनीक और आमने सामने बैठकर चेहरे का जायजा लेने की मुनासिब अमली रहनुमाई के बगैर किसी भी कॉस्मेटिक अमल को सर अंजाम देना महफूज नहीं। मुहक्किकीन का ख्याल है कि मीडिया ने लोगों के अज़हान पर बहुत गहरा असर डाला है और मुश्तरीन कामयाबी से कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स के लिए लोगों को आमादा कर रहे हैं। इश्तिहारात फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया की जानिब से अक्सर गैर हकीकी और इम्तियाजी सलूक वाले ऐसे पैगामात की भरमार रहती है कि लोग, ख़ास तौर पर लड़कियां और औरतें, किस तरह नज़र आनी चाहिए। ऐसी मोबाइल एप्लीकेशंस भी मकबूल हो रही हैं जो बहुत कम उम्र से ही लड़के और लड़कियों के जहन में इस बात को बिठा रही हैं कि इनकी शख्सियत को हर ज़रिया से पाक होना चाहिए और ऐसा करने के लिए किसी भी अमल से गुजरना ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी और लिटिल स्किन डॉक्टर, पफ माई फेस जैसी ऑनलाइन एप्लीकेशन नौजवानों को ज़हनी बीमारियों में मुब्तला करने का सबब बन रही हैं।